العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ نے ان تمام احکام و مسائل کو کما حقہ ہم تک پہنچایا۔ اس دنیا کے اندر ہم کو کیسی زندگی گزارنا ہے، اس دنیا کو ہم کو کس نظر سے دیکھنا ہے، پیارے رسول نے نہ صرف اپنے اقوال کے ذریعے بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنا عملی نمونہ بھی پیش کر کے ہم کو دکھلایا کہ ہم ان چیزوں سے اپنے زندگی میں روشنی حاصل کریں، ان چیزوں کے مطابق ان چیزوں کو اختیار کر کے ہم اپنے اخروی زندگی کے لیے ذخیرہ تیار کریں، ان چیزوں کو اختیار کر کے ہم اپنے زندگی کے مسار کو درست کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے جہاں اپنے آپ کو مسلمان موسوم کر لیا، جہاں ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار کیے جانے لگے، ہماری پیدائش ایک اسلامی گھرانے کے اندر ہو گئی، اس کے تحت ہم نے کبھی کبھار مسجدوں سے جڑنا سیکھ لیا، کبھی کبھار ہم نے نمازوں میں آ کر کے حاضری دے دی، مسجدوں کی تعمیر وغیرہ میں حصہ لے لیا، اتنے ہی کو ہم نے اسلام اور مسلمان ہونے کا حق سمجھ لیا۔ اسلام میں داخل ہونا اور مسلمان ہونا اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اور دوبارہ ایمان لانے کی تاکید کی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس فانی دنیا کے اندر ہم کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے قرآن مجید اور سنت رسول کی شکل میں جو ضابطہ، جو اصول اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ زندگی کے تمام گوشوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ نے ان تمام احکام و مسائل کو کما حقہ ہم تک پہنچایا۔ اس دنیا کے اندر ہم کو کیسی زندگی گزارنا ہے، اس دنیا کو ہم کو کس نظر سے دیکھنا ہے، پیارے رسول نے نہ صرف اپنے اقوال کے ذریعے بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنا عملی نمونہ بھی پیش کر کے ہم کو دکھلایا کہ ہم ان چیزوں سے اپنے زندگی میں روشنی حاصل کریں، ان چیزوں کے مطابق ان چیزوں کو اختیار کر کے ہم اپنے اخروی زندگی کے لیے ذخیرہ تیار کریں، ان چیزوں کو اختیار کر کے ہم اپنے زندگی کے مسار کو درست کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے جہاں اپنے آپ کو مسلمان موسوم کر لیا، جہاں ہم اپنے آپ کو مسلمان شمار کیے جانے لگے، ہماری پیدائش ایک اسلامی گھرانے کے اندر ہو گئی، اس کے تحت ہم نے کبھی کبھار مسجدوں سے جڑنا سیکھ لیا، کبھی کبھار ہم نے نمازوں میں آ کر کے حاضری دے دی، مسجدوں کی تعمیر وغیرہ میں حصہ لے لیا، اتنے ہی کو ہم نے اسلام اور مسلمان ہونے کا حق سمجھ لیا۔ اسلام میں داخل ہونا اور مسلمان ہونا اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اور دوبارہ ایمان لانے کی تاکید کی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر پختگی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے اور دنیا میں جو بھی کارستانیاں کی جاتی ہیں جس میں اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے، ان ساری کی ساری چیزوں سے صحابہ اکرام اور خود نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے زیادہ بری اور دور تھے، ان کی زندگی ان علائشوں سے اتنی پاک تھی کہ اس کے بارے میں بیان کرنے اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھا جائے، صورتحال یہ ہوتی تھی کہ گھر میں اگر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہو جاتی تھی، کوئی چیز موجود ہوتی تھی، کوئی غریب اگر دروازے پر آ جاتا تھا، اس کو اٹھا کر کے وہ کھانے کی چیز دے دیتے تھے اور خود پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، رب کائنات کی رضامندی کا یہ جذبہ تھا، اللہ رب العالمین کے تقرب کا یہ جذبہ تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کیا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرنے میں مدد کرتا ہے، کون ہے جو اسلامی لشکر کو تیار کرنے میں اپنا سرمایہ وقف کرتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے سارے کے سارے ساز و سامان میں سے آدھا سامان سمیٹ کر کے پیارے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے وہاں موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارا کی سارا ساز و سامان ہے، یہ میری کل کائنات ہے، میں اس کو اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اس دن میں نے جان لیا کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وہ سارا کی سارا سامان لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، سارا کی سارا آپ کے سامنے لا کر کے حاضر کر دیا۔ یہ جذبہ، یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ سے تقرب کا یہ جذبہ تھا کہ سارا کی سارا ساز و سامان لا کر کے پیارے رسول کی خدمت میں وقف کر دیا، پیارے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن آج ہم اس کے برعکس اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی ذاتی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں، آج ہم جس غفلت کی زندگی کا شکار ہیں، اس غفلت کی زندگی نے، شیطان کی پیروی نے، قرآن و سنت کی مخالفت نے آج ہم کو اتنا بے حس بنا دیا ہے کہ ہم آسانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، آسانی اور خوشی کے ایام میں ہم اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب
ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہمارے نفس پر کوئی ضرب پڑتی ہے، تب ہم کو اللہ رب العالمین یاد آتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا، یہ ایک مسلمان کی صفت قطعاً نہیں ہو سکتی، یہ کفار و مشرکین کا حال تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس صفت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور فرمایا کہ اذا رقبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، کہ جب یہ لوگ سمندر میں پریشانیوں کا اور سمندر کی موجوں کا سامنا کرتے ہیں، جب عذاب کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتا ہے، دوبارہ اپنی پرانی روش پر لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کا حال ہے، یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے، اللہ رب العالمین کی نوازشوں سے ہم زندگی کے تمام گوشوں میں فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ کے توفیق کے نتیجے میں، ہم کو عمدہ ہوا ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے نتیجے میں۔ اللہ رب العالمین جب چاہے ان نعمتوں کو ہم سے چھین لے، ہم کو ان نعمتوں سے جدا کر دے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین عین انصاف کرنے والا ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے شکر گزاری کا جذبہ بھی ہمارے دل کے اندر اتنا ہی حساس ہونا چاہیے، اتنا ہی گہرا ہونا چاہیے۔ پیارے رسول کی زندگی کو پڑھیے، قیام اللیل کی یہ صورتحال تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رات میں قیام کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے حتیٰ یتفتر رجلہ، احادیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، سورہ آل عمران ختم ہوئی، سورہ نساء ختم ہوئی، سورہ توبہ کے اختتام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تلاوت کر جاتے تھے۔ اور یہ صورتحال تھی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جہاں پر عذاب کی آیت آتی تھی وہاں زار و قطار روتے تھے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ کثرت بکا کی وجہ سے، اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کے دل سے گڑگڑاہٹ کی ایسی آواز نکلتی تھی گویا ہانڈی میں کوئی چیز ابل رہی ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اتنے زیادہ، ہم اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں، اس نے نبی بنایا، سید الانبیاء بنایا، معجزات عطا کیے گئے، یہ اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس ہستی کا عالم تھا جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ صحابہ اکرام کی وہ صفات تھی کہ جس کو ہم پڑھیں اور ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین سے قربت کا کتنا جذبہ پایا جاتا تھا۔ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ ساری کی ساری پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے تک کے لیے تیار ہیں، لیکن پیٹ کے اندر کوئی حرام لقمہ چلا جائے یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوتی تھی۔ قرآن و سنت کے احکام و مسائل پر کوئی آنچ آ جائے، قرآن و سنت کے احکام و مسائل سے کوئی سمجھوتا کرنا پڑے، یہ بات صحابہ اکرام کی زندگی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ان صحابہ اکرام کے برعکس آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے کتنا زیادہ گھرے ہوئے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں تو بہترین قسم کا کھانا ہمیں دستیاب ہے، پہنتے ہیں تو بہترین قسم کا کپڑا ہمیں دستیاب ہے، ہم ساری کی ساری نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان ساری نعمتوں سے جن سے ہمارے اسلاف محروم تھے، لیکن اس کے باوجود، نعمتوں کی کمی کے باوجود، ہمارے اسلاف اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ پیارے رسول کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایسی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری کہ اس زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے، 2 بار چاند دیکھتے تھے، 3 بار چاند دیکھتے تھے،
لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان کے بھانجے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، کیسے آپ لوگ گزارا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ الاسودین، 2 کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے، کھجور کھاتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم کو مختلف قسم کی نعمتیں نہیں نصیب ہیں؟ کیا تم جو چیز کھانے کے لیے چاہتے ہو تم کو مل نہیں جاتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، ما یجد من الدخل ما یملہ بہ بطنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے ردی کھجور بھی نہیں ملتا تھا، گھٹیا کوالٹی کا اتنا کھجور بھی نہیں آپ کو نصیب ہوتا تھا کہ جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے۔ ایسی زہد اور ایسی دنیا سے بے رغبتی کی زندگی پیارے رسول نے گزاری کہ اور اسی پر آپ نے اپنے صحابہ اکرام کی بھی تربیت کی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں، ایک قوم کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ لوگ ایک بکری کے گوشت کو بھون رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بلایا، کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوئیے، اس کو تناول فرمائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے معذرت کر دی اور کہا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشبع من خبز الشعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس دنیا سے گزار کر کے چلے گئے، لیکن پوری زندگی آپ کو کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ اکرام تھے جن کے زندگی میں اللہ رب العالمین سے قربت کا یہ جذبہ پایا جاتا تھا، تقوی اور پرہیزگاری کی ایسی مثالیں ہیں، کتنے واقعات کو بیان کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ وفات سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ میں نے بحیثیت خلیفہ بیت المال سے جو کچھ مال اپنے ذاتی ضرورت کے لیے آئے، ان سارے کے سارے مال کو میرے ذاتی سرمایہ کو بیچ کر کے بیت المال میں واپس لوٹایا جائے۔ یہ وصیت کرتے ہیں اپنے وفات سے قبل، حالانکہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس سے تصرف کا پورا اختیار تھا، لیکن اس کے باوجود یہ وصیت کرنا ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ عمر بن خطاب کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے موقف کے تائید میں قرآن کی کئی آیتوں کا نزول ہوا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت الجنہ واتیت الجنہ فاکثرت قسما فقلت لمن ھذا، کہ جب میں جنت میں داخل ہوا، جنت کے اندر آیا معراج کے موقع پر، میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ فقلت لمن ھذا، یہ محل کس کے لیے؟ کہا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے محل بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاردت ان ادخلہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، فلم یمنعنی الا علمی بغیرتی، کہتے ہیں لیکن میں اس محل میں داخل نہیں ہوا کیونکہ میں عمر سے کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ اے عمر، تمہاری غیرت کی جانکاری کی وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن کر کے رونے لگے، کہتے ہیں کیا وعلیک اغار، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا اللہ کے رسول، میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ صفات تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جنت میں جن کا محل بنا گیا، ان کی ذاتی زندگی کو پڑھیے اور جانیے۔ ذاتی زندگی کا یہ عالم تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ رات کو بیدار ہوتے تھے، اپنے ہاتھ اور پیر کو نوچ کر کے کہتے تھے کہ اے عمر، تم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، تم نے آخرت کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ یہ صورتحال تھی صحابہ اکرام کی، تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی صحابہ اکرام کو۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے، جن کو اتباع رسول کے بارے میں شدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ایسے کرتے تھے، اتنا زیادہ کرتے تھے کہ یہ کوشش کرتے تھے کہ پیارے رسول نے جہاں بیٹھ کر کے پانی پیا ہے،
جب پیاس لگے تو وہیں بیٹھ کر کے پانی پیے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ اے عبداللہ، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم ایک اجنبی ہو۔ ایک انسان جب کسی اجنبی شہر کے اندر جاتا ہے لوگوں سے بہت زیادہ تعلقات نہیں بناتا۔ ایک انسان جب اجنبی شہر کے اندر جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے اس کا کام ختم ہو اور دوبارہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ جائے۔ اس دنیا کی مثال بھی ویسے ہی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عابر سبیل، یا اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم ایک مسافر ہو۔ ایک مسافر جب سفر کے لیے نکلتا ہے بہت زیادہ ساز و سامان اکٹھا نہیں کرتا، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ساز و سامان لے کر کے نکلتا ہے کہ سفر کے لیے بوجھ نہ بن جائے، اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنا سامان اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، اور بقیہ سامان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا میں ہم انہی چیزوں کو اور اتنی چیزوں کو ہی اختیار کریں، اتنی چیزوں کو ہی استعمال کریں جن سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ زائد چیزوں کو ہم نظر انداز کر کے اس دنیا سے زہد اور بے رغبتی کی زندگی اس دنیا کے اندر ہم گزاریں، جیسا کہ صحابہ اکرام کا اسوہ ہمارے سامنے ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جیسی زندگی ہمارے سامنے گزار کر کے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا، اس اسوے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیارے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ کریں گے، جن اعمال کو بھی ہم انجام دیں گے، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اس دن انسان کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، اس دن انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کا ہاتھ گواہی دے گا، اس کا پیر گواہی دے گا، اس کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ انسان حیران و پریشان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، کہے گا کہ اپنے ہی خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ اس کے اعضاء و جوارح بولیں گے کہ آج اس اللہ نے ہم کو قوت گویائی عطا کی ہے، جو جس کو چاہتا ہے قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تم چھپ کر کے گناہ کرتے ہو، چھپ کر کے گناہ کر کے یہ سوچتے ہو کہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہے۔ تمہارے اعضاء و جوارح، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے اعضاء و جوارح گواہی نہیں دیں گے، تمہارے اعضاء و جوارح جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں گواہی نہیں دیں گے۔ تم یہ گمان کرتے ہو کہ وَلَكِنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارے اسی گمان نے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، اسی گمان نے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو گئے۔ تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، سارے کے ساری چیزیں ہیں، ساری کی ساری نعمتیں، صحت و تندرستی کی نعمتیں، ہم ان چیزوں کو اللہ رب العالمین کی رضامندی میں، اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرنے میں لگائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے نیک بندوں سے دشمنی کی، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جس نے میرے نیک بندوں سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اگر مسلمان اللہ رب العالمین کی ولایت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اس کے لیے گناہوں سے روکنے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا دوست نہیں بنایا، آج شیطان رجیم کو ہم نے اپنا دوست بنایا، آج ہم نے اپنے خواہشات نفس کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کے ذریعے قربت اختیار کرتا ہے وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرض کر رکھی ہیں، یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی کا مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کی جائے،
فرائض و واجبات کے ذریعے انسان یہ امید رکھے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہتے ہیں کہ بندہ فرائض و واجبات کے بعد اگر نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نوافل ادا کرنے والے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب نوافل والے بندے سے جب اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس بندے کی دعا سنی جاتی ہے، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے پناہ میں لے لیتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے کتنی قربت اختیار کی، ہم نے اللہ سے کتنی قربت اختیار کی فرائض و واجبات کے ذریعے، ہم نے اللہ رب العالمین سے کتنی قربت اختیار کی نوافل کے ذریعے۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی ہوتی اور اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے نتیجے میں اگر اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگتا تو آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی محبوبیت کے حاصل ہو جانے کے بعد اگر مسلمان پھر بھی ذلت و خواری کی زندگی گزار رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبوبیت جس بندے کو حاصل ہو جائے اس بندے کو ذلت و خواری کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارنی پڑے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فضائل و واجبات کو ہم ان فضائل کو سننے کے بعد ان فضائل کے اہل بننے کے لیے ہم کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم ان چیزوں کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں اکثر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، ان کے سلسلے میں گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک صحت و تندرستی ہے اور دوسرا فارغ وقت ہے۔ انسان کے پاس اگر صحت ہے تو وہ اس صحت کا ناجائز استعمال کرتا ہے، فارغ وقت ہے تو اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ صحت و تندرستی ہے تو گھمنڈ میں آرام و آسائش کے سارے وسائل اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک، کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وصحتک قبل سقمک، اور اپنے صحت کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وغناک قبل فقرک، اور اگر تم مالدار ہو مالداری کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو اپنے مشغولیت کے اوقات سے پہلے غنیمت جانو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت و تندرستی ہے، آج فارغ وقت ہے، آج اللہ رب العالمین کے قربت کے وسائل بآسانی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، طاقتور مسلمان یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے کمزور مسلمان سے، کمزور مومن سے اللہ رب العالمین کو طاقتور مسلمان زیادہ محبوب ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفی کل خیر، حالانکہ خیر دونوں میں ہے، کمزور مسلمان میں بھی خیر ہے اور طاقتور مسلمان میں بھی خیر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کمزور مایوس ہو جائے، بلکہ خیر دونوں میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دی کہ طاقت کے ایام میں، قوت کے ایام میں اللہ سے قربت کے وسائل بآسانی اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان کے پاس اگر طاقت و قوت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، وہ دل میں ارادہ تو کر سکتا ہے لیکن ان اعمال کو انجام دینے سے وہ قاصر نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ وفی کل خیر، اس کے بعد آگے فرمایا احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز تم کو فائدہ پہنچاتی ہے، جس چیز میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو
اس کے حریف بنو، ولا تعجز، اور نیکی کے کام کرنے میں تم سستی اور کاہلی کے شکار مت ہو جاؤ، نیکی کے کام کرنے میں سستی اور کاہلی کے شکار مت ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس تکلیف کے پہنچنے کے بعد کبھی یہ مت کہو کہ اگر میں ان چیزوں کو اختیار کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ان چیزوں کو اختیار کر لیتا تو یہ مصیبت اور مشکلات نہ آتی، بلکہ کہو کہ وَلَٰكِنْ قَدْرُ اللَّهِ مَا شَاءَ وَمَا فَعَلَ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ مقدر میں لکھ رکھا تھا وہ چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لو کا جو لفظ ہے، انسان جب یہ کہتا ہے اپنے دل کے اندر کہ اگر میں ایسا کر لیتا، یہ شیطان کے لیے بہکاوے کے راستے کو آسان کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پیارے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جنت و جہنم تمہارے لیے تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں راستے ہم کو دکھلا دیے، دونوں راستے دکھلانے کے بعد یہ فرما دیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس کے جانب جو دونوں جانب بہکاوے کے راستے ہیں، جو شیطانی راستے، ان کو اختیار مت کرو ورنہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات گزاری، رات کو جب آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ تلاوت کی، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کہتے کہ میں نے سوچا کہ 100 آیت کی تکمیل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے، لیکن آپ نے قرات طویل کر دی۔ اس کے بعد کہتے کہ میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ ختم ہو، سورہ بقرہ کے اختتام پر آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے تلاوت کو مزید طویل کر دیا اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی تلاوت کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کی، اور سورہ نساء کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ نساء کے اختتام پر آپ نے رکوع کیا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرات کرتے تھے جہاں عذاب کا تذکرہ آتا تھا، رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، جنت کا تذکرہ آتا تو جنت کا سوال کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ بھی ویسے ہی طویل ہوتا تھا جیسے آپ کا قیام ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ہم فرائض و واجبات کی پابندی میں بھی کوتاہ نظر آئے، اور اس کے بعد نوافل و سنتوں کا ہماری زندگی میں کوئی تذکرہ نہ ہو، ہم فرائض و واجبات پڑھ کر کے یہ امید لگا بیٹھے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ امید لگائے ان اعمال کو انجام دینے کے بعد، اتنے اعمال کو انجام دینے کے بعد اور اس میں کوتاہی کرنے کے بعد بھی ہم یہ امید لگا کر کے بیٹھے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ جنت کی آرزو و تمنا کر لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن جنت میں دخول یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، تب اللہ رب العالمین کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہ اس دنیا کو کیسے جی کر کے چلے گئے اور ہم اس دنیا کو کیسے جی رہے ہیں۔ ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم کوئی چیز چاہتے ہو، کسی نعمت کو چاہتے ہو تو مجھ سے بیان کرو، میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ تم کو اس نعمت سے نواز دیا جائے، تم کو وہ نعمت مل جائے۔ اگر کوئی چیز چاہتے ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، بلکہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ یہ صحابہ اکرام تھے
کہتے ہیں کہ اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں صرف آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگو، کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے، بس یہی چاہتا ہوں کہ مجھ کو اسی نعمت سے نواز دیا جائے کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تب تم اپنے نفس پر کثرت سجود کے ذریعے میرا تعاون کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل کی پابندی کرو، تاکہ جنت میں اللہ رب العالمین تمہیں داخلہ نصیب فرمائے، تاکہ جنت میں تمہارا داخلہ ہو۔ صحابہ اکرام یہ دنیا سے ایسی بے رغبتی کی زندگی گزارے، ایسی بے رغبتی کی زندگی انہوں نے اس دنیا کے اندر گزاری کہ ہم اس زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے اس اسوے کو ہم اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، آج ہمارے پاس ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کو ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن نعمتوں کی حرص اور لالچ بھی اپنے دل کے اندر پاتے ہیں، لیکن نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ یہ ہمارے اندر سے مفقود نظر آتا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی یہ بہتر اور افضل اور یہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، کہتے ہیں کہ الدنیا ارتحلت مقبلہ والآخرۃ الدنیا ارتحلت مدبرہ والآخرۃ ارتحلت مقبلہ، کہ دنیا یہ ہم سے دور جا رہی ہے، ہر گزرتا دن ہم کو اپنی موت سے قریب کر رہا ہے، اور آخرت ہم سے قریب آ رہی ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور اس دنیا کے اندر دونوں قسم کے لوگ ہیں، دنیا چاہنے والے بھی ہیں، آخرت چاہنے والے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، کہ اس دنیا کے اندر آخرت چاہنے والے بن کر کے زندگی گزارو، دنیا چاہنے والے بن کر کے زندگی مت گزارو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کیونکہ آج تمہارے پاس عمل کا چانس ہے، تم سے حساب نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن جب کل اس سانس کے ڈور کے تھمنے کا ٹائم آئے گا، جب ہم کو اس دنیا کو چھوڑنے کا ٹائم آئے گا، اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی اس میں حساب لیا جائے گا، اس میں عمل کا چانس ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے احکام و مسائل کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔